جی السلام علیکم خواتین و حضرات. تو میرا نام شہاب کرنی ہے. جیسا آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کیو این این ٹیلی ویژن کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ پاکستانی امریکن کمیونٹی اور پاکستانی امریکن جو پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں ہے. اور آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ آج میرے ساتھ الیاس چوہان صاحب موجود ہیں. الیاس چوہان صاحب کی شناخت یہ ہے کہ سیلف میڈ انٹرپرینر ان امریکہ، اسکریچ سے شروع کیا، ماشاءاللہ بہت کامیاب کاروباری ایک شخصیت کے طور پہ ابھرے ہیں واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں. دوسری شناخت چوہان صاحب کی یہ ہے کہ از ویری مچ انٹو دا مین اسٹریم امریکن پولیٹیکل سسٹم، اور اس کو باٹم اپ جو اپروچ ہوتی ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں. ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو چوہان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ افغان صاحب، آپ نے اپنا ٹائم نکالا. جی تھینک آئی یو ایم ویری مچ. سو گریٹفل. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا چوہان صاحب، نمبر ون تو یہ بتائیے کہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ آج کی تاریخ میں کیوں امپورٹنٹ ہیں، کیوں اہم ہیں؟ کیونکہ پاکستانی امریکن بڑی تعداد میں امریکہ میں رہتے ہیں. جی چوہان صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلا بات یہ ہے کہ کرنی صاحب ایز اے کمیونٹی، میں پولیٹیکل یہاں میں امریکہ میں بڑے عرصے سے انوالو ہوں. جو ہم چیز مس کر رہے ہیں نا ایز اے کمیونٹی، وہ مس کر رہے ہیں کہ ہماری جو ریلیشن شپ بیسیکلی بیس آن ایز اے کمیونٹی، یہ جو لابی ہے نا، اف وی ہیو اٹ، اس میں ہم اپنے تعلقات امریکہ سے بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کے ہم دونوں کو لے کے اس بیس پہ چل سکتے ہیں جبکہ ہماری لابی ہوگی تو اس بیس پہ. لیکن لیٹلی دیکھ لیں جب سے یہ افغانستان کا معاملہ ہوا ہے، ریلیشن شپ ڈفرینٹ اینگل میں چلے گئے ہیں. پہلے بیسیکلی میں پچھلے انٹرویو میں بھی ایک بار بولا تھا کہ تھرو کابل ہے سارا کچھ. ابھی وہ کابل والا معاملہ تو ختم ہو گیا ہے 4-5 مہینے سے، لیکن پاکستان کے اسٹل ریلیشن شپ رہنے چاہیے امریکہ سے. اس کے لیے ہماری کمیونٹی کو وی ہیو ٹو پٹ ٹو سیلف اور گیدر کہ ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. اس کے بغیر گزارا نہیں. آپ دیکھ لیں کہ انڈین اکانومی انڈین جو ہے لابی اکانومی میں بھی دے ڈوئنگ ویری ویل، اور اس کے علاوہ جو ان کی لابی ہے دے ڈوئنگ ویری ویل ٹو. تو بغیر لابی کی کچھ نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو سعودی عربیہ کا پتہ کریں تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، لیکن سٹل انہوں نے 2020 میں $155 ملین لابی میں خرچ کیا ہے. اس کے بغیر کام کوئی نہیں. ایز اے کمیونٹی ہمیں اس چیز پہ سٹینڈ لینا چاہیے سر. تھینک یو ویری مچ چوہان صاحب. میرا ایک سوال آپ سے ہے، اور انکنوینئنٹ ہے، انکمفرٹیبل ہے، آپ مناسب سمجھیں تو جواب دیجیے. کہ جب ہم دو ایسپیکٹ ہیں لابنگ کے. ایک تو انویسٹمنٹ، آپ نے سعودی عربیہ کا بتایا بھائی پیسے خرچ کرو واشنگٹن میں. دوسرا ڈیموگرافک ڈائسپورا جو ہوتا ہے، یعنی کہ انڈین بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں، اسی طرح پاکستانی امریکن بہت بڑی تعداد میں. لیکن ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں انڈیا کی بی جے پی اور کانگریس کے چیپٹر امریکہ میں نظر نہیں آتے، لیکن پاکستان سے مسلم لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو، اور اب پی ٹی آئی ہو، ان کے چیپٹر نظر آتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ جو پاکستان کی سیاست ہے اس کی وجہ سے یہاں پاکستانی امریکن ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک یہ فرق ہے ہم میں اور انڈینز میں؟ کیا کہیں گے؟ نہیں، بالکل بہت اچھا کویسچن آپ نے کیا کنی صاحب. یہ سب سے بڑا جو گیپ آ رہا ہے نا ہماری کمیونٹی کا امریکن پالیٹکس سے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی امریکن پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوتے. ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے. ہم اینلی کر سکتے ہیں جب وی آر ٹوگیدر وی کین میک دا ڈفرینس. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کا بہترین حال یہی ہے سر کہ ہمیں ایز اے پاکستانی یونائٹڈ اسٹیٹ میں رہنا چاہیے. کسی پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں ہے. اس میں ہم ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، حالانکہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. دیکھو جب امریکہ میں رہ کے ہم ووٹ نہیں ڈال رہے جہاں ہمیں ڈالنا چاہیے، ہم ینگ جنریشن کو بیسیکلی اس اینگل سے باہر کر رہے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ جو پاکستان پالیٹکس سے جا رہا ہے اس سے ینگ جنریشن بھی ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اس پہ ورک آؤٹ ہونا چاہیے سر. کسی پارٹی کا پاکستانی کسی پارٹی کا تعلق جو ہے وہ امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ امریکہ میں ایز اے پاکستانی صاحب ہم اکٹھے بیٹھیں. دیٹس the only way is good for the country, is good for the community ہے. اچھا، بہت شکریہ چوہان صاحب. آخری سوال آپ سے کروں گا. تھینک یو ویری مچ اگین فار یور ٹائم. یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ینگ ایج سے اپنا کاروبار شروع کیا، کامیاب ہے ماشاءاللہ، اور مین اسٹریم پالیٹکس میں امریکہ کے انوالو میں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا
ہم پاکستان کی خدمت بہتر طریقے پہ امریکن پولیٹیکل سسٹم میں انوالو ہو کے کر سکتے ہیں، یا ہم ان کی بیک ہوم جماعتوں کی سیاست امریکہ میں کر کے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ سر 150% ہمیں کسی بھی پاکستان پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، امریکہ میں ہونا چاہیے. دیکھیں جب بھی ہوں گے کسی بھی پارٹی کا کانگریس مین ہو، یو ایس سینیٹر ہو، جب آپ پارٹی میں انوالو ہیں، آپ کی وائس جب بھی کوئی بات ہو نا تو آپ کی وائس تب بھی سنی جائے گی جب آپ امریکن پالیٹکس میں انوالو ہوں گے، امریکن سسٹم میں انوالو ہوں گے، آپ کی ینگ جنریشن انوالو ہوگی. ایک ہی راستہ ہے سر، اس کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے. اب دیکھیں جی دنیا کے کسی بھی ملک کی پالیٹکس جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، کہ ملک سے باہر کی پالیٹکس کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی بھی کمیونٹی کے بندے کا لے لیں، کسی بھی ملک کے بندے کو لے لیں، کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایز اے کنٹری اس کو سپورٹ کر رہے ہیں 100%، اسی کے لیے وہ لابی کر رہے ہیں سر. بہت شکریہ چوہان صاحب. میں اس نوٹ کے ساتھ اپنے جو دیکھنے والے ان کی جو اٹینشن ہے وہ صرف ایک چیز پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ چوہان صاحب کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک بلڈنگ کا اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے. اس کو روٹونڈا کہتے ہیں واشنگٹن میں، جو سینٹ کی بلڈنگ ہے. اور چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، دنیا بھر کے فیصلے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اس بالکل جگہ یہاں سے بھی ہوتے ہوتے ہیں. چوہان ٹرو صاحب اس پہ تو ایگری کریں گے آپ مجھ سے؟ جی 150% یہاں سے ہوتے ہیں، تو اور یہاں بس تو لابی بیٹھتی ہے سر. تو بس آپ نے وہ یہی بات تو کہہ دی فائنل ہے. اپنی زبان سے بھی، اور آپ نے ہمارے آڈینس کو دکھا بھی دیا سمبولیکلی کہ ویئر دا پاور لائز. چوہان صاحب تھینک یو ویری مچ فار اے شارٹ نوٹس، آپ نے ہمیں جوائن کیا QNN TV کی طرف سے. آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو.